بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیت ایک عظیم مقام ہے۔ صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے لیے منتخب فرمایا۔ آج ہم ایسے خوش نصیب صحابہ کی بات کریں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اور عمر کے درمیان کوئی تکرار ہو گیا اور مجھ سے ان کی شان میں کچھ سخت کلمات نکل گئے اور مجھے اس پر سخت ندامت ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، اے ابوبکر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، اے ابوبکر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ اب کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مقام صحابیت بھلے حاصل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح دعا والی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی، ان کو اللہ تعالیٰ سے اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خاص طور پر خاص الفاظ ہیں کہ یا اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی عزت کے لیے قبول فرما، اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب کو بھیج دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کی دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعثمان ما اقبل وما ادبر، یا اللہ عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح کا ایک اور فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فرمایا رحم اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا دے، عافیت بخش۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہم وال من والا ہو، یا اللہ جو علی کا دوست ہو تو بھی اسے دوستی رکھ، وعاد من عادہ ہو، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بھی بغض رکھ، اور جو علی کا تعاون کرے، علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اسی طرح دعا والی فضیلت حسنین کریمین کو بھی حاصل ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ ملایا، ساتھ بٹھایا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ ہازان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو بھی ان دونوں سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ
جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ یا اللہ، انس کے مال میں برکت عطا فرما، اور جو بھی تو مال دے اس میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں کثرت عطا فرما۔ اور ہوا بھی وہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مال کی کثرت کے الفاظ بھی ہیں، اور جو مال دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ 103 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عمر نصیب فرمائی، اور پھر مال میں برکت کچھ یوں ہوئی کہ باقی لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور ان کے اولاد پوتے پوتیاں 100 سے بھی زائد ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دعا دی، انہیں کتاب کے علم کی دعا دی، اللہم علمہ الکتاب۔ اسی طرح دین کی فقاہت کی بھی دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین۔ اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیری تلواروں میں سے تلوار ہے خالد، یا اللہ خالد تیری تلواروں میں سے تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان حضرات کو، ان صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی برکت کی، مغفرت کی دعا دی۔